एक पागलपन की जनूनियत है। लोग भूखे सो रहे लेकिन किताबें खरीद रहे हैं। और इसमें नायाब किताबें मैं देख रहा था, इसमें उर्दू की बहुत नायाब किताबें इनके पास मौजूद थी। वो नाज़रीन, आप देख रहे हैं DBI आपकी खिदमत में हाजिर है दौरा बलूच। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के अहम शाहरा सैराब रोड। इसका मकाम जो मौजूद हूँ इस वक्त वो है डॉक्टर मुनीर रोड पर। यहाँ साल नौ के आगाज़ में जहाँ मुख्तलिफ यहाँ तकारीब होते हैं, आतिशबाजियाँ होते हैं, कंसर्ट होते हैं, वहीं बलूचिस्तान के नौजवानों ने एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। वो जो है यहाँ पढ़ाओ अदबी कचहरी और नशिस्त की जानिब से बुक स्टॉल्स का जो गुज़िश्ता 6 सालों से मुतवातर यहाँ डॉक्टर मुनीर रोड पर लगाया जा रहा है। यहाँ इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है, इससे बलूचिस्तान के नौजवानों में कुतुब बीनी के हवाले से क्या जो है फ़ायदे हो रहे हैं। हमारे साथ नजीब साहिर साहब मौजूद हैं, हम उनसे जान। नजीब साहब ज़रा अपना तारुफ भी करिएगा हमारे जो सामीन देखने वाले हैं। साथ साथ ये बताइएगा इस तरह इनिशिएटिव जहाँ कंसर्ट होते हैं, आतिशबाजियाँ होते हैं, रोडों पर हमें उलटबाजी नज़र आती है, वहीं बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं वो साल नौ पर भी अपना कुतुब दोस्ती का वो मुजाहरा करें, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। मैं नजीब हूँ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ संगत एकेडमी ऑफ साइंसेस का। अच्छा, ये जो नौजवान लगा रहे हैं निशिस्त के प्लेटफॉर्म से हर साल हम पहली तारीख को यहाँ आते हैं, नौजवान यहाँ बुक स्टॉल लगाते हैं। इससे न सिर्फ कुतुब बीनी का शौक़ बढ़ता है लोगों में, न सिर्फ किताबें जा रही हैं, बल्कि एक माहौल बनता है कि भाई 9:30 का आगाज़ इस तरह भी हो सकता है। यानी सख्त सर्दी में आप कोयटा का टेम्परेचर देख लें और यहाँ नौजवानों का जो शौक़ देख लें, शगफ देख लें, किताबें लाते हैं, हर साल लाते हैं, सर्दी हो जो भी मौसम हो, पहली तारीख को ये लोग आते हैं। तो ये एक सिलसिला है, इससे एक तो किताबें नौजवानों तक पहुंच रही हैं, लाइब्रेरियों तक, घरों तक, और फिर इन्होंने एक 50% to 70% भी इन्होंने लगाया हुआ है। हर जो भी किताब उठाएं, जो भी कीमत हो। और इसमें नायाब किताबें मैं देख रहा था, इसमें उर्दू की बहुत नायाब किताबें इनके पास मौजूद थी, वो भी मैंने ख़रीदी हैं। इस तरह बिरावी, उर्दू, बलोची, इंग्लिश, इसमें नावल है, तारीख़ है, अफसाना है, लिटरेचर है, शायरी है, हर सिन्फ का यहाँ पे आपको किताब मिलती है। तो ये एक अच्छा वो है इनिशिएटिव है नौजवानों का जो गुज़श्ता 6 साल से चला रहे हैं, और हम दुआ करते हैं कि अभी ये सिलसिला आगे भी चले और ये जो सरियाब का जो माहौल है, ये जो रोड है, इसी तरह शादोआबाद रहे। नजीब साहब, पहले कहा जाता था बलूचिस्तान के लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं है, मुख्तलिफ हमने टेक्स्ट बोर्ड के बुकों में भी ऐसा पढ़ा था, लेकिन तुरबत में रिकॉर्ड बुक किताबों का सेल होना और संगत एकेडमी की जानिब से बार बार जो है ऐसे अदबी कॉन्फ्रेंस कराना जहां बलूचिस्तान के नौजवानों को कुतुब बीनी से रोशनास कराना, और डॉक्टर शाह साहब का तो क्या कहना, उनका तो हमारे पास उनके लिए अल्फाज ही नहीं है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक गलत फहमी है, लोगों को इल्म नहीं है। आप उन पब्लिशर से पूछिए जिन्होंने गवादर फेस्टिवल जो हर साल फरवरी में होता है वहाँ गए हैं, वहाँ रिकॉर्ड सेल हुई है। फिर तुर्बत में जो आपने देखा पिछले 2 साल पहले रिकॉर्ड सेल हुई है। तो किताब जा रही है, और बलूचिस्तान में इस पूरे खित्ते में जो पढ़ाई हो रही है, जो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हो रही है, और किताब खरीदी जाती है, पढ़ी जाती है और पब्लिश हो रही है। इसकी गवाह आपकी ये स्टॉल्स हैं, न सिर्फ ये स्टॉल, आज के स्टॉल बल्कि जितने भी स्टॉल्स हम लगाते हैं या जहाँ पे हम जाते हैं, पूरे आप जिस भी शहर में नौजवान लगा रहे हैं, किसी भी तंजीम की तरफ से लगाया जाता है, तमाम शहरों में। तो ये एक इस बात का गवाह है कि भाई किताब जा रही है, बिक रही है, और ये गलत फहमी है कि किताब नहीं जा रही है। और इस डिजिटल दौर में किताब का ये जानना और बिकना और घरों तक पहुंचना, ये एक बहुत खुशाइन काम है। नजीब साहब, डिजिटल दौर में बेशक लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के नौजवान वहीं किताबों से अटैच हो रहे हैं। इनकी कोई फ़वाइद भी बता दें कि नौजवान इतनी किताब ख़रीद रहे हैं तो क्या फ़वाइद है? देखिए, नौजवान के पास ले दे कि यही एक किताब है, अगर इससे भी दूर रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो नौजवानों का जो किताब से लगाव है, ज़ाहिर है उनकी एक तारीख़ है, और वो इस जुड़त के साथ, किताबों की जुड़त है ना, ये नौजवानों को अपने खित्ते, अपने सकाफ़त, अपनी तालीम के साथ जुड़ी रही है। अगर किताब ना हो तो मैं समझता हूँ माशरा तितर-बितर हो जाएगा। ये इंतशार किताब ना होने की वजह से है। तो जब किताब आएगी समाज में तो जो इंतशार है यानी अमन की तरफ हम जाएंगे। नजीब साहब, आप खुद किताबों से वाबस्ता हैं, संगत एकेडमी से वाबस्ता हैं, हमें बता दीजिएगा, नौजवानों को कुछ किताबें रिकमेंड कीजिएगा जो तारीख़ के हवाले से अहमियत के मैं समझता हूँ नौजवानों को इस चीज़ पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये ना पढ़े या पढ़े। फिलहाल हर ज़ुबान का जो हर ज़ुबान की जो किताब वो पढ़ें, चाहे बिरावी है, पश्तो है, उसकी पढ़ें। और ये नौजवान या जो भी पढ़ने वाला है उसका अपना एक टेस्ट होता है।
کہ وہ کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے. شاعری میں شغف رکھتا ہے تو شاعری کی بہت کتابیں میں بتا سکتا ہوں. اردو پڑھ سکتا ہے اردو. شاعری کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے گا, تاریخ کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے گا, ساتھ ہی ساتھ جو لیٹسٹ بکس آئی ہوئی ان کے حوالے سے. اب دیکھیں لیٹسٹ بکس میرے خیال میں یہ جو نیکسس کتاب ہے ہراری کی, یہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کو آپ انگلش پڑھی تھے. پھر قاضی صاحب کی, عثمان قاضی صاحب کی سفر و حضر ہے, یہ بہت زبردست کتاب ہے. یہ نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں مزہ کتابیں ہیں, یا لینن کی مارکس اس طرف ہے, اور یہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بہت ہی بہترین نایاب اور سستی کتابیں یہ لوگ چھاپتے ہیں. بہت اچھی کتابیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارشدی رائے کی کتاب ہے, یعنی جو بھی آپ نام لے لیں بڑی سے بڑے رائٹر تھے اس کی کتاب یہاں موجود ہے. اور نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان یہاں سے کتابیں خرید رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, تو یہ بہت خوش آئند ہے اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے. شکریہ نجیب صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین پڑھاؤ جو ہے اقدام کا آغاز کرنے والے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا, سال نو پر جو خوشیاں, کنسرٹ, اولڑ بازی اور آتش بازی سیکھی جاتی ہے, آپ نے کتابوں کا ایک گزشتہ 6 سالوں سے ایک کارواں شروع کیا ہوا ہے سریاب میں. تو سریاب کا ایک امیج دکھایا جاتا ہے کہ سریاب میں کچھ اچھا نہیں, وہیں کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, ہمیں شاؤٹ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اپنے میڈیا سے آپ تعلق رکھتے ہو آئے روز چیزیں جو یہاں پہ چلتے ہیں, میڈیا پہ یہاں پہ کوریج کی جاتی ہے, خصوصاً ایسے نیوز کو جو ہے نا وہاں پہ اپنے میڈیا کا زینت بناتے ہیں کہ یہاں سے ایک نیگیٹو امیج وہاں پہ مختلف پاکستان کی باہر کی ذکر ہوا ہے, باہر جو میڈیا ہے میڈیا میں. تو اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ بلوچستان میں یہاں پہ ہوتے ایسے فیسٹیول ہوتے ہیں, لٹریچر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ ہیں, ادارے یہاں پہ ہیں, لٹریچر فاؤنڈیشن یہاں پہ ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بچے بھی ہیں جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں, کتابوں سے جو ہے نا ان کی محبت کی انتہا ہے کہ ایسے سفر میں اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. مختلف مکتب فکر کے پتے یہاں پہ 6 سالوں سے لوگوں کا فیڈ بیک کیسا؟ یہی ہے, اسی فیڈ بیک سے جو ہے نا ہمیں مزید آگے بڑھیں. فرسٹ ایئر کو جو ہم لوگوں نے یہ دن سیلیبریٹ کیا ہوا تھا وہ مستی تھا, اس میں جو ہے نا جو یہاں پہ فیڈ بیک تھا, آ کے خریداری کرتے ہیں, ان کا جو انتخاب تھا کتابوں کے حوالے سے جو یہاں پہ ہم لوگ رکھتے ہیں, ان کے انتخاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مزید ایسے ملی کہ ہم لوگ جو ہے نا اس دن کو جو ہے نا اسی طرح بنواتے ہیں. 6 سالوں سے منا رہے, کون سے سال میں زیادہ کتابیں فروخت؟ جی, ہر سال جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا, بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ فرسٹ ایئر پہ جب ہم لوگوں نے منایا تھا اب تو ہمیں جیسے سال کا جو اینڈ ہوتا ہے, 11واں مہینہ ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا ہمیں ہمارے چاہنے والے جو ہے نا ہمیں یاد دہانی کے طور پر کہتے ہیں کہ کب آ رہا ہے, کب آج میں کل سوشل میڈیا کے مختلف پیجز دیکھ رہا تھا, واٹس ایپ گروپ ہر جگہ پڑا ہوا تھا بھی کچہری کا جو ہے بک میلہ, نشست کا بک میلہ, بس یہی دیکھنے کو ملا. بس یہی ان کا محبت ہے, اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ اچھی کہ ہم اپنے مذہب کے تحت جو ہے نا جو دوست ہے ہمارے بڑا وقت کی کچہری کے بس آپ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, ان کا جو ہے نا انرجی اینڈن وہاں سے جو ہے نا. شکریہ چیئرمین صاحب. یہاں دیکھیں آپ, بڑی تعداد میں یہاں ریڈرز آئے ہوئے ہیں, کتابیں لے رہے ہیں, بڑی تعداد میں موجود ہے. ہم کوشش کریں گے کسی نوجوان سے بات کریں گے. بھائی جان کون سی کتاب خریدنے آئے ہیں؟ جی جون ایلیا. کب سے کتابیں پڑھتے ہیں؟ اچھا, فرسٹ میں. دوسرے بھی کسی نوجوان سے بات کریں. بھائی جان کون سی کتابیں پسند ہیں, کب سے کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا, یہاں جو یہ کتاب میلہ لگا ہوا ہے, اس میں کون سا بک آپ کو زیادہ پسند آیا ہے؟ اچھا, یہاں سال نو میں نوجوان جو ہے مختلف تقریبات میں ہلڑ بازیاں کرتے ہیں, آتش بازیاں کرتے ہیں. بلوچستان کا نوجوان سال نو پر بھی کتابوں سے جڑا ہوا ہے, کتابوں سے محبت کا کیا سلسلہ ہے؟ مطلب کتابوں کا فائدہ یہی ہے جو اپنی تاریخ کو بھول سکتے ہیں, اس میں جو گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے. اچھا,
بہت اچھی بات کی ہے. ابھی اس کتاب کو ڈاکٹر فاروق کا جو کتاب ہے اس میں آپ نے پہلے اس کا کہاں سے سنا کہ یار بلوچستان کی جو رومانوی داستانیں ہیں وہ میں نے پڑھنے ہیں؟ اس کو آج ملے گا اس کا جو ہندوستان جاتا ہے خواتین کے بارے میں بلوچ میں سے خواتین کی زندگی اچھا، ایک نوجوان کے جو کہہ رہے تھے کہ بلوچستان اور تاریخ کے متعلق مجھے کتابیں کافی بڑی تعداد میں یہاں جو پڑھاؤ ادبی کی چیز آئے ہیں. تو ہم سر کون سی کتاب لینے آئے ہیں؟ کون سی کتاب پسند ہے؟ بھائی کتابیں تو ڈھونڈ رہے ہیں, اگر کوئی پسند آ جائے تو لے لیں گے انشاءاللہ. فی الحال قوم اور قومیت جوزف اسٹالن کی لی ہوئی ہے اور امید ہے کہ بہترین کتاب ہے قومیت کی بیس پر. سال 9 پر مختلف جو ہیں تقاریب ہوتے ہیں, ہنر بازیاں ہوتے ہیں, کنسرٹ ہوتے ہیں, آتش بازیاں ہوتی ہیں. وہیں بلوچستان کا نوجوان جو ہے سال 9 پر بھی کتابوں سے جڑا ہوا ہے. اس سوال سے کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. بلوچستان کے نوجوان علم کے مدعی ہے, وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں, حقیقت نگاری سے آشنا ہونا چاہتے ہیں. دیٹ از دا ویری ریزن کہ بھائی یہ کیوں کتابوں پر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. اچھا, آج یہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں کتابوں کے حوالے سے. نوجوان کون سی کتابیں زیادہ خریدیں؟ آپ نے تھوڑا بہت نگاہ رکھا ہوگا. بھائی تعداد تو بہت ہی چھوٹی ہے اور کتابیں بہرحال نوجوانوں کی لے رہے ہیں. کوئی انقلابیت کی بیس پر لے رہا ہے, کوئی ادب کے بیس پر, کوئی شاعری سے متوجہ ہو کر یا شاعری کے متعلق کتابیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کوئی ناول ڈھونڈ رہا ہے, کوئی سیلف ہیلپ ڈھونڈ رہا ہے. سب کے اپنے اپنے جانریز ہے, ان کے اپنے اپنے کیٹیگریز ہے خریدنے کے. شکریہ. سر کیا حال ہے؟ پہلے تو میں تعارف کرا دیجیے گا کون سی کتاب لینے آئے ہیں, اور سال 9 پر بلوچستان کے نوجوان وہی کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی کی اپنی ٹیسٹ ہوتی ہے. کوئی اگر ادب سے تعلق رکھتا ہے تو ادبی کتابیں پسند کرتا ہے, کوئی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے تو تاریخ کے حوالے سے کتابیں پڑھتا ہے, کوئی اگر سیاست کا اسٹوڈنٹ ہے یا سیاست کی دلچسپی رکھنے والا تو وہ سیاسی کتابیں پسند کر رہے ہیں. تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ان میں سے مجھے بھی کتابوں کا شوق ہے, تقریباً ان میں سے 90% 95% کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو ان کو ریویو کر رہے ہیں کہ کون سی کتاب ہے جو میری لائبریری میں نہیں ہے, تو اس کتاب کو خرید کے اپنے لائبریری کی زینت بنائیں. اچھا, سال 9 پر مختلف تقاریب ہوتے ہیں, وہیں بلوچستان کے نوجوان آج بھی ہمیں کتابوں کو سینوں سے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور کتاب جو بلوچستان کا نوجوان پڑھتا ہے اس سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ خاص کر کتاب سے تو یہ کہ ہمارے شعور کے جو دروازے ہیں, جو بند دروازے دماغ کے, وہ وسعت اختیار کرتے ہیں. اور چاہے سیاسی حوالے سے ہو, چاہے علمی حوالے سے ہو, چاہے شعوری حوالے سے ہو, چاہے ادبی حوالے سے ہو, اس حوالے سے ہر کوئی اپنے ذہن کو, اپنے وہ جو شعوری اس کی وہ جو کیپسٹی ہے اس کو وسعت دینے کے لیے ہر کوئی کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہے. اور ہمارے خاص کر ہمارے سماج میں یہ کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کتاب کے لیے ایک پاگل پن کی جنونیت ہے. لوگ بھوکے سو رہے لیکن کتابیں خرید رہے ہیں. آج کل کے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ کتاب خرید لیتے ہیں. وہی کھانے کے پیسوں کو بچت کر کے اس کو کتاب پہ صرف کر دیتے اور کتاب خریدتے ہیں. تو اس حد تک جنون ہے. اور خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کل کے دور میں بلوچستان میں تو ہر گھر میں تقریباً اگر نہ ہو 90-70% لوگوں کے گھروں میں لائبریریاں قائم ہیں. اور ہر کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں میرے پاس ہوں, اور زیادہ سے زیادہ سے لوگوں کے وہ شعوری حوالے سے, سیاسی حوالے سے, ادبی حوالے سے وہ اپنے ذہن کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ جی. یہاں جو پڑھاؤ ادبی کچہری کا کتب میلہ ہے وہ یہاں زور و شور سے جاری ہے. یہاں مختلف شخصیات سے ہم نے آپ کی بات کرائی, لیڈر سے بات کرائی, کتاب خریدنے والے نوجوانوں سے آپ کی بات کرائی. بلوچستان میں ہمارے جو ایک قارئین تھے انہوں نے بتایا بلوچستان میں اگر کسی کے جیب میں کھانے کے پیسے نہیں ہوں پھر بھی وہ کتاب لے گا اور کتاب پڑھے گا, کیونکہ بلوچستان ہے تو کتاب ہے. اور بلوچستان کے لوگوں کو تاریخ سے ایک بڑی لگاؤ ہے. بلوچستان کے لوگوں میں کتاب کا شعور اس حد تک بڑھ چکا ہے. جو 90% لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے اپنے گھروں میں لائبریریاں قائم کی ہوئے ہیں. اور بلوچستان میں کتابوں کا جو ہے ریکارڈ سیل ہونا تربت گوادر کے فیسٹیول میں وہ بھی خوش آئند ہے. اور سال 9 پر ایسے تقریب کا انعقاد کسی نعمت سے کم نہیں ہے جہاں لوگ مختلف فالتو حرکتوں میں لگ جاتے ہیں. وہیں بلوچستان کے نوجوان سال
नौक में भी किताब को अपने सीने से लगाए हुए हैं। फिलहाल के लिए दौरा बलोच को दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।